بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے مصائب بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا۔ ایک علامہ نے بی بی سکینہ کے مصائب پڑھے۔ وہ کہتے ہیں کہ خاتون آئیں، یہ ایران کا واقعہ ہے، اور وہ روئے جا رہی تھیں اور کہتی تھیں کہ مولانا مجھے بڑی بے چینی ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تو کہنے لگیں کہ مولانا میں نے خواب دیکھا ہے، اس خواب نے مجھے بے چین کر کے رکھ دیا ہے۔ کل میں آپ کی مجلس میں آئی تھی، مجلس ہو رہی تھی، میری 2 بچیاں بھی ساتھ تھیں۔ تو بیچ میں بچوں کی اکثر عادت ہوتی ہے کہ کبھی پانی مانگتے ہیں، کبھی کوئی چیز کھانے کے لیے مانگتے ہیں، مقصد کسی بھی طرح سے تھوڑا سا تنگ کرتے ہیں۔ اچھا، ایران کی مجلسوں میں چائے بھی چلتی ہے بیچ بیچ میں مجلس کے، تو اتنے میں چائے کا ٹرے آیا اور کچھ خواتین نے چائے لے لی۔ 1 کپ بچا تھا چائے کا، تو میری جو بڑی بیٹی ہے اس نے کہا کہ مجھے چائے پینی ہے، میں نے اس کو چائے دے دی۔ اب میری چھوٹی بیٹی بھی دیکھ رہی تھی اور اس نے بھی کہا کہ مجھے چائے چاہیے، تو میں نے اسے ذرا ڈانٹا اور کہہ دیا کہ چائے ختم ہو گئی ہے۔ کہتی ہے وہ لڑکی کہ نہیں، مجھے تو چائے پینی ہے۔ اب بچے کوئی چیز دیکھتے ہیں تو ان کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ضد لگا لیتے ہیں کہ مجھے چاہیے مجھے چاہیے۔ اب مولانا میں نے 1 بار روکا، 2 بار روکا، 3 بار روکا، لیکن اس نے اتنا شور کیا کہ چائے چاہیے چائے چاہیے کہ مجھے بہت غصہ آ گیا، اور غصے میں آ کر میں نے اس کو تماچا مار دیا۔ اچھا مولانا صاحب، میں سید زادی نہیں ہوں، لیکن میری شادی جو ہے وہ سید سے ہوئی ہے، تو اس لحاظ سے جو میرے بچے ہیں وہ بھی سید بچے ہیں۔ اب میں نے اپنی بچی کو تماچا مارا تو وہ خاموش ہو گئی اور پھر اس نے مجھ سے بات نہ کی۔ مجلس ختم ہو گئی اور میں گھر چلی گئی۔ اب رات میں نے خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھتی ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ایک چائے کی ٹرے ہے، اور مجھ سے کہنے لگے کہ یہ لو اور یہ چائے میری بچی کو پلانا، اور اب کبھی اسے تماچا مت مارنا۔ اب مولانا میں نے جب سے یہ خواب دیکھا ہے، جب سے میں بہت پریشان اور بہت بے چین ہوں۔ مولانا نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سمجھانے کے لیے آئے تھے خواب میں کہ بچوں کو مارا نہ کرو۔ سامعین گرامی، نسلوں کے اتنے فاصلے کے بعد بھی اگر کوئی سید بچی کو تماچا مارے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برداشت نہیں کر پا رہے۔ نہ جانے عاشور کے بعد سکینہ بنت الحسین کے رخساروں پر جو تماچے مارے جاتے رہے، وہ کیسے نبی نے برداشت کیے ہوں گے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ زندان شام میں جب سکینہ بنت الحسین کو قضا آئی اور اس کو غسل دینے کے لیے غسالہ کو بلایا گیا، تو غسالہ نے غسل دیتے وقت پیٹھ پر بہت سارے کالے نشان دیکھے اور کئی زخم دیکھے، اور ان نشانات کو دیکھ کر غسالہ ڈر گئی اور کہنے لگی کہ اس بچی کی ماں کہاں ہے، اس بچی کی ماں کہاں ہے، مجھے بلاؤ، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ بی بی زینب نے کہا کہ یہ میری بچی ہے، بتا تجھے اس بچی کے بارے میں کیا بات کرنی ہے۔ غسالہ نے کہا کہ اس کو کوئی بیماری تھی کیا؟ کیوں اس کی پیٹھ پر اتنے نشان ہیں، کیوں اتنے زخم ہیں؟ لیکن خدا کی قسم سکینہ کو ان چیزوں کی تکلیف نہیں تھی۔ بی بی زینب نے کہا کبھی اس بچی نے اس بات پہ رو کر ہم سے نہ کہا کہ مجھے مارا گیا، مجھے تماچے مارے گئے، مجھے کھانا نہیں ملا۔ کبھی کسی بات کی تکلیف نہیں اس نے بتائی، اور نہ اس کو ان چیزوں کی وجہ سے موت آئی ہے۔ اس بچی کو صرف اتنی تکلیف تھی کہ اس کے سامنے اس کے بابا کو مارا گیا، اس کے بابا کو اتنا مارا گیا اس کے آنکھوں کے سامنے۔ اہل بیت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بس یہی تکلیف اس بچی کو تھی، کیونکہ یہ بچی ماں کو تو جانتی ہی نہیں تھی۔ باپ کے سینے پہ پلی ہو جو بچی، روایات میں ہے کہ یہ بچی شہید ہوئی رات کے اندھیرے میں۔ اس بچی نے خواب میں دیکھا کہ بابا آئے ہیں، بالکل اس طرح
جس طرح گھر میں سینے پہ سلاتے تھے سکینہ کو، ویسے ہی سینے پہ سلایا ہوا ہے۔ اب بی بی سکینہ نے جب یہ خواب دیکھا اور نیند سے جب بیدار ہوئیں تو بابا کہیں نظر نہیں آئے، تو پھر کہنے لگیں کہ میرے بابا کہاں ہیں، میرے بابا کہاں ہیں، ابھی تو میرے بابا میرے پاس آئے تھے۔ یہ کہتی جاتی تھیں اور روتی جاتی تھیں، اتنا روئیں کہ اشکیہ کی نیندیں خراب ہو گئیں۔ تو ملعونوں نے پوچھا کہ یہ بچی کیوں رو رہی ہے؟ بتایا گیا کہ یہ بابا کو یاد کر رہی ہے۔ اب یزید ملعون نے کیا ایک کام کہ بابا کا سر بھیج تاکہ ہمیشہ کے لیے یہ چپ ہو جائے۔ اتنے نزدیک سے بی بی سکینہ نے بابا کا سر پہلے دیکھا نہیں تھا۔ کہتی ہیں کہ ظالم جب سر لایا تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا روکتی رہ گئیں کہ بچی کے پاس سر حسین نہ لے جا۔ دو روایتیں ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ بچی نے جب سر حسین کو دیکھا نا تو بالکل خاموش ہو گئی، ایک لفظ نہیں بولی اور اسی خاموشی میں اس دنیا سے چلی گئی۔ اور دوسری روایت یہ بتاتی ہے کہ سر حسین علیہ السلام کو بی بی سکینہ نے سینے سے لگایا، کچھ باتیں کی اپنے بابا سے کہ بابا اتنی دیر میں آئے ہو؟ بابا اس ظالم کا ہاتھ بہت بڑا تھا، بابا میرا رخسار بہت چھوٹا تھا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا فرماتی ہے کہ جب روح پرواز کر گئی تو سب بیویوں میں سے جو زیادہ بیوی رو رہی تھی وہ کلثوم تھی۔ اتنا تڑپی، اتنا روئی۔ بی بی زینب نے کہا کہ میں کلثوم سے کہتی ہوں کہ کیا کرتی ہو کلثوم، ہم نے بچوں کو حوصلہ دینا ہے، اگر آپ بھی حوصلہ نہیں رکھیں گی تو بچے کیا کریں گے؟ کلثوم اتنا رو کیوں رہی ہو؟ بہن زینب ایک منظر یاد آ رہا ہے، کلثوم نے کہا۔ کون سا منظر؟ جب شام کے بازار میں یہ بچی میرے گود میں تھی، شامی بچوں کے ہاتھوں میں روٹیاں تھیں، سکینہ کی نگاہ روٹی پہ پڑی تو آہستہ سے میرے کان میں کہا، پھوپھی اماں مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ کلثوم کہتی ہیں کہ زینب میں اسی لیے رو رہی ہوں کہ میں سکینہ کو روٹی بھی نہ دے سکی اور وہ اسی طرح اپنے بابا کے پاس چلی گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔